الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة۔ آج کی یہ تقریر ہمارے بھائی ناصر صاحب کی بچیوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اس حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچیوں کی یہ تکمیل پورے گھرانے اور خاندان کے لیے بابرکت بنائے۔ مسند ابن عباس سے اسی حوالے سے ایک روایت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اسلام سے پہلے عورت اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ لوگ جنہیں عرب کہتے ہیں جہاں سمجھداری کے اندر بڑے آگے تھے، وہیں اپنے کاموں کے اندر سب سے پیچھے بھی تھے۔ ان کاموں میں سے ایک کام کہ اپنے گھر کے اندر بچی کی پیدائش کو نامناسب سمجھتے تھے۔ اگر عرب میں کسی گھرانے میں بچی کو زندہ چھوڑنا ہوتا تو باپ بکریوں کے کھال سے اس کے لیے لباس بناتا تھا اور وہ بچی کو پہنا دیا جاتا، اور اس لباس کے پہنانے کے بعد اس کو گھر میں رہنے کا حق دیا جاتا، اور ساتھ میں یہ چیز اس پر لازم تھی کہ گھر کا اور تم نے کوئی کام نہیں کرنا، بس جانوروں کی رکھوالی کرو، ان کی گندگیوں کو صاف کرو، یہی تمہارا کام ہے۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا تھا، اکثر بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، بڑا حیران ہوا، ایک اس وقت کا منظر پڑھا اور آج کا منظر ہم دیکھتے ہیں۔ آج کا منظر دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے قبرستانوں میں کسی مردے کی تدفین کے لیے گڑھا کھدا ہوا ہوتا ہے جسے ہم قبر کہتے ہیں، اور اس زمانے میں زندہ بچی کو درگور کرنے کے لیے ایسے گڑھے پہلے سے کھودے ہوئے ہوتے تھے۔ یعنی آج کا مردہ اور اس زمانے کی زندہ بچی اس کام میں کہ انہیں مٹی کے حوالے کرنا ہے کوئی فرق نہیں تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یہ قوم جسے ہم عرب کہتے ہیں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک راہبر اور ایک راہنما بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم ایک مقام پر کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی ذات کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں جب آپ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے تو انسان تو دور کی بات ہے، جانوروں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملتا ہے۔ یہی عرب تھے جو جانوروں کی دموں کے اوپر آگ جلا دیتے اور اس کے بعد جب وہ آگ کی تپش کی وجہ سے کودتا
تو یہ عرب تالیاں بجایا کرتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے۔ انسانوں پر جب آپ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے تو آپ نے ہر انسان کو اس کے مقام کے اعتبار سے درجہ دیا۔ آج تقریب بچی کے حوالے سے، یہ بچی جب پروردگار کسی گھرانے میں بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، ماں امید سے ہو جاتی ہے اس نے اس بچی کو چننا ہے، اللہ فرشتے کو اس گھر کے اندر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ گھر والوں سے کہہ کے آؤ کہ خدا کی رحمت تمہارے گھر میں آنے والی ہے۔ ابھی بچی آئی نہیں ہے، بچی کے آنے سے پہلے پروردگار فرشتے کو بھیج کر اس گھر میں یہ اعلان کرواتے ہیں کہ اس گھرانے کو کہہ دو کہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں آنے والی ہے۔ یہ ماں جب اپنے پیٹ میں اس کو پالتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے درد کی ایک ایک ٹیس کے اوپر فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے نیکیاں لکھو۔ جب یہ عورت بچہ جنتی ہے اور اس نے بچی کو جنا، قرآن بھی کہتا ہے پارے 25 سورہ شورى، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وہ اللہ ہی ہے جو اولاد کو تقسیم کرتا ہے، اور تقسیم میں قرآن نے پہلے بچی کا تذکرہ کیا ہے، بچے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اللہ پہلے چاہے تو کسی کو بچی دیتا ہے، چاہے تو بچہ دیتا ہے۔ یہ بچی دنیا میں آ گئی، یہ بچی دنیا میں آ گئی۔ دنیا میں آنے سے پہلے فرشتہ رحمت کی صدا دے کر جاتا ہے۔ جب بچی دنیا میں آ جاتی ہے اور آنے کے بعد جس گھرانے میں یہ بچی پیدا ہوئی اس کی نسبت وہ مسلمان ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کے گھر میں اللہ نے پہلی بچی دی تھی۔ بیٹے تو بعد میں دیے، اور ایک بیٹا بھی زندہ نہیں رہا، سارے بیٹوں کو لے لیا اللہ نے، کسی کو باقی نہیں چھوڑا، لیکن بیٹیاں آپ کی بچی اور بیٹیوں سے پھر آپ کا نسب چلا آگے۔ یہ عظیم خاندان اللہ نے نبی کی بیٹی سے چلوایا، اتنا اونچا خاندان کہلاتا ہے، اتنا اونچا خاندان کہلاتا ہے۔ انڈیا کے ایک عالم ہے، انہوں نے ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، مگر میں صرف اس کی آخری بات کی وجہ سے سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بچی کو زمین میں گاڑا کیسے تھا؟ کہنے لگے جب میری بیوی امید سے ہوئی، اتفاق سے مجھے سفر درپیش ہو گیا، میں تو سفر پہ چلا گیا، میری بیوی کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی، اسے پتا تھا کہ بچی کو گھر میں چھوڑا نہیں جائے گا، اس نے اپنی بہن یعنی بچی کی خالہ کے یہاں اس کو دور بھیج دیا۔ کہا میں جب سفر سے واپس آیا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا بچی پیدا ہوئی تھی، ہم نے زمین کے حوالے کر دی۔ وہ مطمئن ہو گئے، دن گزرتے گئے، وہ بچی میری جو اپنی خالہ کی یہاں پرورش میں تھی کبھی کبھی میرے گھر میں آ جاتی، مجھے بڑی اچھی بھلی لگتی تھی، میں اس کو گود میں اٹھا لیتا، کبھی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، کبھی میرے سر کے بال سے کھیلتی، کبھی میرے کاندھے پر سوار ہو جاتی۔ اس بچی کی ادائیں مجھے اتنی اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی لگنے لگی، مجھے اس پہ پیار آنے لگا۔ کبھی کبھی میرے گھر میں آتی تھی، میری بیوی نے دیکھا کہ اب یہ باپ اور بیٹی میں محبت انسیت پیدا ہو چکی ہے، تو میری بیوی نے میرے سامنے حقیقت بیان کر دی کہ تیری ہی بیٹی ہے۔ کہا بس
یہ سننا تھا۔ اندر سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا اسے تیار کرو، بناؤ، سنگھار کرو، میں اسے کہیں لے کے جاتا ہوں۔ میری بیوی سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے، یہ بچی اب کچھ سمجھداری کی عمر کو آ چکی تھی۔ کہا میں جب لے کر کے اس کو گیا تو میں نے دیکھا جہاں بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کوئی گڑھا پہلے سے موجود نہیں تھا۔ میں نے کھودنا شروع کیا، کھودنے کی وجہ سے میرے منہ کے اوپر مٹی آتی، میرے کپڑوں پہ مٹی آتی۔ وہ بچی اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کرتی اور کہتی جاتی کہ آپ اس مٹی سے آلودہ ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں اسے جھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا، میں نے اسے زندہ درگور کیا تو وہ کہنے لگی چھوٹی بچی کس جرم کے اندر، کس جرم کی سزا میں مجھے اس زمین کے حوالے کر رہے ہو؟ کہا میرا دل پتھر بن چکا تھا، میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی، میں اس پر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی چیخیں بند ہو گئی تو میں پلٹ کے اپنے گھر پہ آ گیا۔ اب نبی نے جب یہ قصہ سنا تو کہا کہ یہ ایسا انسان ہے جس کا دل بڑا پتھر کا ہے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی جو زمین پر کسی پر رحم نہیں کرتا آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا۔ آج پروردگار ہمارے گھرانے میں اگر بچی پیدا کر رہے ہیں یہ خدا کی رحمت ہے۔ اب تو الحمدللہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت اچھا ہو گیا، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا اور ہمارے جو بزرگ ہیں بڑی عمر کے انہوں نے تو بہت ہی دیکھا ہوگا، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، کہ ہم نے بھی یہ منظر دیکھا کہ بچی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اب تو اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہمارے ذہن بدل چکے ہیں، ہماری سوچیں بدل چکی ہیں، خدا کی اس بھیجی ہوئی رحمت سے محبت بھی کرتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ اللہ جب بچہ دیتا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خدا کی مہربانی کتنی ہے، اگر وہ نابالغی کی عمر سے پہلے اس کو لے لے، پہلے لے لے، اور ماں باپ اس پر صبر کرے کہ اللہ نے نعمت دی تھی لے لی، تو پروردگار جنت میں اس کے لیے محل بنوا دیتے اور اس محل پر لکھا ہوتا، لکھواتے ہیں فرشتوں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں سے کہا جاتا ہے اس پر لکھو بیت الحمد، یہ میری تعریف کرنے والے کا گھر ہے۔ اور جب یہ بچہ اللہ زندہ رکھتے ہیں اور اسے پالتے ہیں، اور نبی نے پالنے پوسنے کے علاوہ عربوں کو سامنے رکھا اور بچیوں کے پالنے کو سامنے رکھ کر کے فرمایا، جو آپ نے پہلی بات فرمائی تھی جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، دوسری حدیث میں فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، تیسری حدیث میں فرمایا جس نے 1 بچی کی پرورش کی۔ پرورش کیا ہے؟ ہم تو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ اگر ہم نہ بھی کریں، اگر ہم نہ بھی کریں، ہمارا میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ میڈیا سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گا، جہاں انسانوں کی پرورش کا انتظام نہیں ہوتا، قحط پڑ جاتا ہے، گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اللہ انسان کے بچوں کو جانور کے دودھ سے پال کے دکھاتا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے بچوں کو پالنا، حالانکہ اس پہ سوال ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اس کھلانے پر، پلانے پر، کپڑے دینے پر اس پر سوال ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کمال نہیں ہے۔ مجھے مصنف ابن شیبہ کی روایت یاد آ رہی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بچیوں کو پالے فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو دین کی تعلیم دے، نبی نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلی، آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی اٹھائی اور فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان بچیوں کو دین سکھانے والا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ کی رحمت جب تقسیم ہوئی
آپ نے ہر ایک کو اس کے مقام کے اعتبار سے حصہ دیا. جب وہ بیٹی کی صورت میں کسی کے گھر میں پل رہی ہے تو ماں باپ سے کہا جو اس کی بہترین تربیت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جب یہ بچی جوان ہوتی ہے تو باپ اور ماں اس امانت کو شادی کے بندھن میں باندھ کے حوالے کرتے ہیں. غور سے سنیے گا میرا جملہ، غور سے. جب یہ بچی ماں باپ شوہر کے ساتھ نکاح میں باندھ کر اس کے بندھن میں باندھ دیتے ہیں، یہ عورت ہے جو مرد کے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. مرد نہیں بنتا، عورت بنتی ہے. مرد نہیں بنتا، عورت بنتی ہے. جب عورت مرد کے ساتھ جڑ جاتی ہے، مرد کا ایمان آتا تھا، شادی کر لی، اس عورت کی وجہ سے مرد کا ایمان مکمل ہو گیا. اس شادی کی وجہ سے مرد کا ایمان مکمل ہوا. یہ کس نے کروایا؟ اس خاتون نے کروایا. اگر یہ اس کے ساتھ بندھن میں نہ جوڑی جاتی مرد کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ اس کو بچہ دیتے، اللہ اس خاتون کو شادی کے بعد بچہ دیتے. تو بچوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، ارے بچوں تمہیں اگر جنت تلاش کرنی ہے ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو. باپ کے قدموں کے نیچے نہیں کہا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ باپ کے قدموں کے نیچے تلاش کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش کرو. یہ خاتون پہلے مرد کا ایمان مکمل کرواتی ہے. یہ خاتون اپنے بچوں کو جنت پہنچانے کا دروازہ مہیا کرتی ہے. تمہیں جنت ڈھونڈنی ہے، میرے قدموں کے نیچے ملے گی. تمہیں جنت ڈھونڈنی ہے، میرے قدموں کے نیچے ملے گی. تم کو ادھر ادھر کہیں نہیں ملے گی. وہ زمانہ بھی تھا جب ماں باپ بچی کو مرد کے ساتھ رشتے میں باندھتے تو اب رشتے کون سے پیدا ہوتے؟ سالہ ہے، سالی ہے، سسر ہے. یہ گالی ہے. ہمارے یہاں بھی گالی دیتے سالے کے ساتھ، سالی کے ساتھ. یہ گالی ہے، اور گالی اس کو سمجھا جاتا تھا، گالی کے طور پہ اس کو ادا کیا بھی جاتا تھا. ہمارے نبی کی جب رحمت تقسیم ہوئی تو ایسے رشتوں کے اندر باندھا، ایسے رشتوں کے اندر باندھا کہ یہی الفاظ اب عزت والے بن گئے. ایک نیا رشتہ قائم کر دیا. ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے، نسبی، جس کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں. دوسرا سحری رشتہ ہوتا ہے جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں. یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ اسلام نے دی ہے. یہ رحمت کس نے بانٹی ہے؟ ہمارے نبی نے بانٹی ہے. اور رشتوں کی عزت اور توقیر ہم کو کیسے سکھا دی؟ رشتوں کی عزت اور توقیر ہم کو کیسے سکھا دی؟ یہ اسلام نے سکھایا. سالی وہ ہمارے بچوں کی خالہ ہے، سالی وہ ہمارے بچوں کی خالہ ہے. مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے، اس کا کچھ حصہ بخاری شریف میں بھی لکھا ہے اور کچھ دوسری حدیث میں بھی لکھا ہے. ہجرت کا 7واں سال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن مکہ میں رہنے کی اجازت تھی. عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. 6 سال میں گئے، واپس کر دیے گئے. 7ویں سال میں آنے کی اجازت تھی اور کہا 3 دن رہ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. نبی نے منظور کر لیا. 1500 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. جب 3 دن پورے ہوئے تو قریش کے لوگ آئے، کہا آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں. نبی نے کہا بالکل جائیں گے، وعدہ پورا کریں گے. جب جانے لگے تو آپ کے چچا جو احد میں شہید ہو گئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ ہائے رحمتیں اتارے.
میں اس پر ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے جاتا ہوں، کنز العمال میں روایت لکھی ہے۔ اللہ جس کو ہم جتنے بھی ہیں سب کو اللہ بار بار یہ توفیق دے۔ کنز العمال میں ایک روایت لکھی ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ جا کے سلام پیش کرتا ہے، اور اس میں لکھا ہے قیامت تک حضرت حمزہ اس سلام پیش کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ کیسے عجیب لوگ! کنز العمال میں روایت موجود ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی بچی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتی ہوئی آئی، چچا چچا چچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لپک پڑے، اٹھا لیا اور اٹھا کر فوراً بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا کہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، اس کو پالنا ہے۔ سفر جاری ہے، مکہ سے مدینہ سفر مکمل ہوا۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچی کو لے کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر چکے تھے۔ ادھر سے حضرت جعفر وہ آ گئے جو حضرت علی کے بھائی ہیں، کہا اس بچی پر میرا حق ہے پالنے کا۔ جب یہ دو کا منظر دیکھا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آ گئے کہ اس کو پالنے کا میرا حق ہے۔ اب تینوں کا مدعا سنیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے، میں اس کو پالوں گا، ہمارا خونی رشتہ ہے۔ حضرت جعفر نے بھی یہی کہا کہ میرے چاچا کی بیٹی ہے مگر میری بیوی اس کی خالہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اصل میں نے یہ اس لیے سنایا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا حضرت حمزہ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ایک ہی رشتہ تھا جو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں۔ کہاں یہی عرب تھے جن کا دستور کیا تھا کہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ جب نبی نے رحمت تقسیم کی، بچی کو اس کی حیثیت سے حصہ ملا، بچی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ تو اب حضرت زید نے فرمایا کہ یہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے، اس کو پالنے کا حق میرا ہے۔ کہاں بچی کی عظمت دل میں بیٹھ گئی، پہلے زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں کہ میرا اسلامی بھائی ہے، میں پالوں گا اس کو۔ نبی نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے خدمتگار ہو۔ حضرت علی سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ اور حضرت جعفر سے فرمایا اس بچی کو پالنے کا حق تمہارا ہے۔ کیوں تمہارا ہے؟ میں نے ایک قصہ سناتے ہوئے ایک بات کہی کہ بیوی کی بہن ہمارے بچوں کی خالہ ہے۔ نبی نے فرمایا حضرت جعفر کو بچی دیتے ہوئے کہ خالہ اور ماں دونوں کا مقام ایک ہے۔ سسرالی رشتے کو عزت کیسی دی؟ یہی گالی تھی نا سالی، یہی گالی تھی نا سالی۔ اسلام نے جب رحمت تقسیم کی اور بچے کے پالنے کا مرحلہ آیا تو نبی نے فرمایا کہ خالہ اور ماں دونوں کا مقام ایک ہے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھے کوئی توبہ کی صورت بتا دے۔ کہا تیری ماں ہے؟ کہا نہیں، وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ کہا تیری خالہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کی خدمت کر جنت پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ تیری خالہ ہے؟ کہا ہے، اس کی خدمت کر جنت پہنچ جائے گا۔ جن الفاظ کو ہم گالی سمجھتے تھے، اسلام نے اس کو تقدس دے دیا، کتنا مقام دے دیا، اور دو الگ الگ خاندان بنا دیے۔ ایک خاندان وہ بنایا جو خونی رشتے والا کہلاتا ہے، دوسرا خاندان وہ بنایا جو سسرالی رشتے والا کہلاتا ہے۔
بات میں کر رہا تھا، مصنف ابن شیبہ کی روایت کے اندر ہے جو بچیوں کو پالے فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو دین کی تعلیم دے، نبی نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ آج کی تقریب جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تبلیغ ہے، سائلنٹ تبلیغ ہے، سائلنٹ۔ ہم تو کہتے ہیں نا کرو 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 یہ کرنا، یہ ایک سائلنٹ تبلیغ ہے۔ ہمیں ایک پیغام مل رہا ہے، جس نے جو ہمارے میزبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت میرے گھر میں تو آ گئی، میں نے خدا کی نعمت قرآن اس کے سینے میں ڈال دیا، تم بھی سوچو کہ تمہارے گھر میں بھی ایسا کوئی ہے۔ ہم شادیوں میں جاتے ہیں، منگنیوں کے فنکشن میں جاتے ہیں، سالگرہوں کے فنکشن میں جاتے ہیں، ہم مرد ہوں یا خواتین ہو دیکھتے ہیں اس فنکشن میں کیا کیا ہے۔ ہمارے یہاں جب ہوگا تو ہم ایسا کریں گے، اس سے بھی اچھا کریں گے، یہ کیوں؟ نام ہو جائے، بڑا اچھا فنکشن کیا۔ آج کی تقریب ہمیں کہہ رہی ہے ان فنکشن کے اندر، اس فنکشن کے اندر یہ دیکھو کہ تمہارے گھر میں بھی کوئی ایسا ہے جس کے سینے میں محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اترا ہوا کلام موجود ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک سائلنٹ تبلیغ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا تو ہم بھی پڑھنے والے بن جائیں، اور اگر ہم نے اب تک اپنی اولاد کو دور رکھا ہے تو اللہ کرے کہ ہم سب سے پہلے اس کو دین دینے والے بن جائیں۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت کے اندر دین کو نبی نے مقدم کیا، پھر آگے بیان کیا، اس کو کھلائے پلائے کپڑے پہنائے، کہا جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے اس پر ایک جملہ کہا، اگر ماں باپ اللہ نہ کرے قحط سالی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اگر اپنے بچوں کو کھلا پلا پہنا نہیں سکیں گے، مجھے اللہ کی ذات پہ اندھا بھروسہ ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کے پالنے کا انتظام کہیں نہ کہیں سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، اس کے لیے اب حضرت جبریل ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، ان بچوں کے لیے جبریل ماں اور باپ، ان بچوں کے لیے جبریل ماں اور باپ ہیں۔ یہی ماں باپ ہی بچوں کو دین دے کر اس زمین فرش سے عرش تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میں آخری بات کہتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، آخری بات قرآن کی آیت کے حوالے سے پارے 22 سورہ احزاب کا آخر ہے۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، اس کی تفسیر جو میں نے ایک جگہ پڑھی ہے اس کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ پارے 22 سورہ احزاب کے آخر میں ہے، یہ جو کمزور ہوتے ہیں نا، کمزور کون ہیں؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، یہ سب کمزور ہیں۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے بڑوں کے متعلق کہیں گے، اس پر تو حدیث موجود ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جیسے ماں باپ ہے، مالک ہے نوکر کے لیے، یہ راعی ہے یعنی نگران ہے۔ اس نگران سے قیامت کے دن سوال ہوگا، تو نے اپنے ماتحت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا، کیا سکھایا، کیا اس کو بتایا، کیسا انسان بنایا۔ اب جب نہیں بنائیں گے، اب وہ قرآن کی آیت کی طرف آ جائیں گے، ہمارے کمزور کہیں گے آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، پروردگار ان بڑوں کو ڈبل عذاب دیجیے۔ اس پر بس نہیں کیا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر بڑی پھٹکار بھی برسائی۔ کیوں؟ سادتنا وکبراءنا، یہ ہمارے بڑے تھے، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمیں گمراہ کر دیا، ان لوگوں نے راستہ نہیں دکھایا۔ اگر یہ ہمیں بچپن میں راستہ دکھا دیتے، ہم بچپن تک ٹھیک رہتے، کبھی راستے سے پھٹکتے نہیں۔ ان بڑوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہم راستے سے پھٹک گئے۔ آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، پروردگار آج ڈبل عذاب دیجیے اور بڑی پھٹکار بھی ان کے اوپر برسائی۔ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ ناراض مت ہونا، میں جو دل میں رکھتا ہوں وہ زبان پہ لے آتا ہوں، وہ میرے الفاظ لوگوں کو بڑے سخت لگتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا۔ آج ہماری تربیت لے بیٹا موبائل لے لے پکڑ، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں
ابھی ہمیں تو بچپن میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، میرا بچہ اور بچے تو بڑا موبائل چلا لیتے ہیں، لیکن نہیں پتا کہ یہی بچہ اور بچہ جیسی اس موبائل سے سمجھداری کی عمر میں آ رہا ہے، میرے ناک کے کٹنے کا انتظام کر رہا ہے، مجھے معاشرے میں ذلیل ہونے کا انتظام کر رہا ہے، میرے پیشانی پر تلک لگانے والا ہے، معاشرے میں، محلے میں، خاندان میں کہا جائے گا فلاں کا بچہ بھاگ گیا، فلاں کی بچی بھاگ گئی، کیوں بھاگ گئی، کس نے بھگایا؟ موبائل نے بھگایا۔ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ ہمارا بچہ موبائل چلا لیتا ہے، ہماری بچی موبائل چلا لیتی ہے، ہماری بچی یہ کر لیتی ہے۔ ہمیں کیا پتا ہمارے گھر میں سونے کے بعد، گھر سے غائب ہونے کے بعد اس موبائل سے بچے کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی پلٹ کے چیک بھی کیا کہ میرے بچے کر کیا رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جب ہمارے سامنے چلاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور دل کے اندر پھولے نہیں سماتے، وہاں میرے بچے کو موبائل چلانے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہم تو وہی بچپن میں مٹی میں کھیلتے تھے۔ کیا مٹی میں کھیلتے تھے؟ وہ مٹی میں کھیل کے ہمیں یاد رہتا تھا اسی مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں جانا ہے۔ اور آج کا بچہ، میں زیادہ عمر نہیں بتاتا، ایک ماہر نفسیات پروفیسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا 10 سے 11 سال کا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا مشیر بن جاتا ہے، مشورے دیتا ہے، بیٹا اماں یہ کرو، ابا یہ کرو، اماں یہ کرو، ابا یہ کرو۔ اور جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر ان کے والدین حیات ہیں تو والدین کے سامنے اب بھی جھجکتے شرماتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو مشورہ دیں، تو ہمارے بڑے ہیں۔ کتنا فرق ہے نا دونوں میں۔ ہمارا 10 سے 11 سال کا بچہ اور بچی ہمیں مشورہ دیتے ہیں، اور ہم بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی ماں باپ کے سامنے خاموشی سے بیٹھ کر کہ ہمارے بڑوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ کتنا فرق ہے۔ یہ فرق ہمیں کس نے دیا؟ ہم نے خود اپنے بچوں کو دیا۔ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کو موبائل دے دو؟ کس نے کہا تھا؟ ہم نے جہنم کا دروازہ خود کھول کے دیا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا پھر جاتے کہاں ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دے دو۔ بچے تعویذوں سے نہیں سدھرتے، ماں باپ کی تربیت سے سدھرتے۔ خدا کی قسم، ماں باپ کا کیریکٹر اگر اچھا ہو، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں آج بھی رابعہ بصریہ پیدا ہو سکتی ہے، جنید بغدادی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ کا کیریکٹر اچھا نہ ہو تو پھر ہمارے گھر میں ہماری اولاد کیسے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اولاد کے لیے فکر کریں دین کی۔ جب دین آتا ہے تو دین بچے کو سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے، باپ کی خدمت میں جنت تلاش کرنی ہے۔ اور اگر یہ ہم نے نہیں سکھایا تو پھر ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے بچے ہمیں کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، جاؤ آپ کو سمجھ کچھ نہیں آتا، ہمیں جو سمجھ آتا وہ آپ کو نہیں آتا۔ میں ایک آخری جملہ کہتا ہوں، یہ جو اولڈ سینٹر ہے نا، اولڈ سینٹر جہاں بوڑھوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے قائم کیا تھا۔ یہ کسی انگریز کا قائم کردہ نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اس کو قائم کیا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اولڈ بوڑھے وہ ہوتے تھے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج اولڈ سینٹر کے اندر ان بوڑھوں کو داخل کیا جاتا ہے جن کے بھائی بہن بھی ہیں، جن کی اولاد بھی ہے، یہاں تک کہ اولاد کی اولاد بھی ہے، اور بڑے مزے سے وہ داخل کر کے آ جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو پالو، پیسے بھی ہم سے لو۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی دینی تربیت کرنے والے بن جائیں، ان کی نگرانی کرنے والے بن جائیں، تاکہ یہ اولاد نہ دنیا میں ہمیں رسوا کرنے کا ذریعہ بنے، نہ آخرت میں ساری کی ساری انسانیت کے سامنے ہمیں رسوا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ کہنا، سننا اور ان بچیوں کا پڑھنا، اور جنہوں نے ان کو پڑھایا ان پر محنت کی، چاہے ماں باپ کی صورت میں، چاہے مدرسے کی معلمات کی صورت میں، یا انتظامیہ کی صورت میں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کی برکتوں کو عام فرما دے، عام فرما دے۔ اللہ کسی کو بھی اس کی برکتوں سے محروم